اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی سید الانام محمد وآلہ البررۃ الکرام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہماری گفتگو اور بحث تھی حلقہ اولیٰ میں اس بات صدور کے بارے میں. اس بات صدور یعنی ثابت کرنا کسی روایت یا حدیث کا کہ یہ روایت یا حدیث معصوم علیہ السلام سے صادر ہوئی ہے. اس پر ہم نے کل گزشتہ درس میں کچھ طریقوں کے بارے میں بیان کیا تھا، جو 4 طریقے ہیں، جن میں سے ہم نے ایک طریقہ بیان کیا تھا کہ کیا طریقہ ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ روایت یا حدیث معصوم علیہ السلام سے صادر ہوئی ہے. ایک طریقہ ہم نے کل بیان کیا تھا، جو پہلا طریقہ بیان کیا گیا ہے حلقہ اولیٰ میں، اور 3 طریقے ابھی باقی ہیں. وہ 4 طریقے یہ ہیں کہ سب سے پہلا طریقہ ان میں تواتر، دوسرا الاجماع والشہرہ، تیسرا صلۃ المتشرعہ، اور چوتھا خبر ثقہ الواحد یا خبر واحد الثقہ. خبر واحد الثقہ. کل ہم نے تواتر کے بارے میں اور اس کی قسموں کے بارے میں قدر ممکن سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی تھی. آج ہم الثانی یعنی دوسرے طریقے کو ہم آج دیکھتے ہیں. وہ کیا ہے؟ یہ الاجماع والشہرہ. وہ اجماع اور شہرت ہے. شہرت کیا ہے؟ یعنی وہ روایت یا حدیث کہ جو ایسی ہو کہ اس پر مشہور فقہاء نے عمل کیا ہو یا اس پر اجماع ہو. تو اگر مشہور فقہاء نے عمل کیا ہے اس پر، تو اس روایت اور حدیث میں زیادہ سے زیادہ احتمالات پائے جاتے ہیں کہ وہ معصوم علیہ السلام سے صادر ہوئی ہے، اگر مشہور فقہاء نے اس پر عمل کیا ہے. اور یہ ہمارے یہاں ویسے بھی قاعدہ بھی ہے ایک کہ اگر روایت ضعیف بھی ہے اور اس پر مشہور فقہاء عمل کر لیں اور عمل کریں، تو یہ شہرت جابر ہوتی ہے ضعف سند کے لیے. حالانکہ یہاں سند کے ضعیف ہونے کی بات نہیں ہے، یہاں تو قاعدہ بتایا گیا ہے اجماع اور شہرت کے بارے میں کہ اگر کسی روایت پر اجماع ہو فقہاء کا یا مشہور فقہاء نے اس پر عمل کیا ہو، تو پھر یہ ایک طریقہ ہے یہ جاننے اور پرکھنے اور سمجھنے کا کہ یہ روایت معصوم علیہ السلام سے صادر ہوئی ہے. تھوڑا کتاب کے اعتبار سے تطبیق کرتے ہیں. الثانی یعنی دوسرا طریقہ الاجماع والشہرہ. اجماع اور شہرت ہے یہ بات پرکھنے اور سمجھنے کے لیے کہ یہ روایت معصوم علیہ السلام سے صادر ہوئی ہے. اس کو بیان کرنے والے معصوم علیہ السلام ہی ہیں. وتوضیح ذالک، اور اس کی توضیح یہ ہے ان اذا لاحظنا فتوى الفقیہ الواحد بوجوب الخمس فی المعادن. جب ہم ملاحظہ کریں کسی فقیہ کے ایک فتوے کو، مثلا وہ فتویٰ خمس کے بارے میں ہو کہ معادن میں خمس واجب ہے، مثلا نجد انہا تشکل قرینتاً اثبات ناقص علی وجود دلیل لفظی مسبق يدل علی حاصل وجوب. تو ہم یہ پاتے ہیں کہ ایک قرینہ ہے جو تشکیل پاتا ہے اس بات کے لیے کہ وہ ثابت کرے اس دلیل کے وجود جو دلیل لفظی ہے، یدل علی حاصل وجوب، جو اس وجوب پر دلالت کر رہی ہے.
لأن فتوى الفقيه تجعلنا نحتمل تفسیرین لہا، اس لیے کہ یہاں پر کسی بھی فقیہ کا فتویٰ ہمیں یعنی احتمال پیدا کرتا ہے دو چیزوں کا، یعنی کسی فقیہ کا فتویٰ کسی بھی چیز کے بارے میں ہمیں احتمال پیدا کرتا ہے ہمارے یہاں دو چیزوں کا، یعنی اس میں احتمال جو ہوتا ہے ہم اس میں دو تفسیریں ہیں اس کی، نحتمل لہا نحتمل تفسیرین لہا، ہم اس کی دو تفسیریں کرتے ہیں، یعنی فتوى الفقیہ تجعلنا نحتمل کہ ہم اس کی دو تفسیریں کریں، صحیح. احدهما ان يكون قد استند في فتوى الى دلیل لفظی، ایک تو یہ کہ ہم اس بات کو جانیں یا بھروسہ کریں اس بات پر کہ اس نے فقیہ نے فتوے میں دلیل لفظی پر اعتبار کیا ہے. کیا؟ جب فقیہ کسی چیز کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے تو دو چیزوں کا یا دو تفسیروں کا احتمال ہوتا ہے، اس میں کرتے ہیں ہم دو تفسیریں کر سکتے ہیں. پہلی تفسیر تو یہ ہے کہ فقیہ نے اس فتوے کو دینے میں یا فتویٰ صادر کرنے میں، فتویٰ بیان کرنے میں یعنی اعتبار کیا ہے کس بات پر؟ دلیل لفظی پر، بصورت صحیحہ، صحیح طریقے سے. والآخر ان یکون مخطئا فی فتویٰ، یا دوسری صورت یہ ہے یا دوسرا احتمال یہ ہے کہ وہ مخطئ ہے فتوے میں، اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو مخطئ کہتے ہیں، یعنی ہمارا نظریہ اور رائے یہ ہے کہ ہمارا مجتہد فتویٰ دینے میں خطا کر سکتا ہے، کیونکہ معصوم نہیں ہے، وہ معصوم نہیں ہے، خطا اس سے ہو سکتی ہے، اس کے اجتہاد میں، اس کی تحقیق میں، نتیجے تک پہنچنے میں خطا اس سے ہو سکتی ہے. برخلاف اس کے دوسرے لوگ مصوبہ، یعنی وہ تصویب کے قائل ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو مفتی فتویٰ دیتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے. مثلا ہم کس بات کے قائل ہیں؟ مخطئہ، کہ اجتہاد میں ہم سے خطا ہو سکتی ہے، یہ ہم معصوم نہیں ہیں. زمانے امام علیہ السلام کے زمانے معصوم بہت دور چلا گیا، اب روایت کو پرکھنے میں خطا ہو سکتی ہے، اشتباہ ہو سکتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ اگر فتویٰ اس کا صحیح ہے مجتہد کا، جب اس کو مجتہد کوئی فتویٰ صادر کرے تو ہمیں دو تفسیریں کرنی اس کی ہوتی ہیں، دو تفسیریں احتمال ہوتے ہیں ہمیں کرنے کے، دو تفسیریں کرتے ہیں. ایک یہ کہ اگر وہ صحیح ہے تو اس نے استناد کیا ہے کس بات پر؟ دلیل لفظی پر، اگر وہ یا پھر وہ فتویٰ خطا ہے، صحیح، یا تو فتوے میں فتویٰ اس کا صحیح ہے، اپنے فتوے میں صحیح ہے وہ، یا پھر وہ مفتی ہے. وما دمنا نحتمل فی هذین التفسیرین معا فهي قرینۃ اثبات ناقص، اور جب تک ہم یہ احتمال رکھیں اس میں فتوے میں ان دونوں تفسیروں کا ایک ساتھ، تو یہ قرینہ ہے اس بات ناقص پر. یعنی اس بات ناقص یعنی یہاں جو ثابت کیا ہم نے صدور الروایہ من المعصوم علیہ السلام، یعنی یہ اس بات جو ہے ناقص ہے، یہ اس بات کامل نہیں ہے. جب تک ہمارے یہ رہے کہ فتویٰ ہے، جو فتویٰ دیا ہے فقیہ نے، اس کے ہم دو تفسیریں کریں. ایک تفسیر مثلا صحیح کے اعتبار سے اس نے جو ہے استناد کیا ہے اپنے فتوے میں دلیل لفظی پر، اور دوسرے یہ تفسیر کر سکتے ہیں یہ احتمال ہے کہ مفتی اپنے فتوے میں خطا کیوں مفتی نے. کہ جب تک یہ دونوں تفسیریں باقی ہیں، یہ دونوں تفسیریں رہیں گی، تو یہ قرینہ ہے اس بات پر کہ یہ اس بات ناقص ہے، اس بات کامل نہیں ہے بلکہ ناقص ہے. فَإِذَا ضِفْنَا إِلَيْهَا فَتْوَى فَقِيهٍ آخَرٍ، یہ فتویٰ کس کا تھا؟ ایک فقیہ کا تھا. لیکن جب ہم اس میں اضافہ کر دیں، اس سے ملا دیں، بڑھا دیں اس میں کسی دوسرے فقیہ کا فتویٰ، بے وجوب الخمس فی المعادن، یعنی اس میں یہی اسی بارے میں کہ معادن میں خمس واجب ہے مثلا، ایضاً یعنی دوسرے فقیہ کا فتویٰ بھی یہی کہہ رہا ہے. کب ہو رہا ہے احتمال وجود دلیل لفظی یدل علی الحکم، تو پھر یہاں پر احتمال یہ بڑا ہو جائے گا. احتمال ظاہر ہے، ابھی ایک نے کہا، دوسرے نے کہا، تیسرے نے کہا، چوتھے نے کہا، تو جتنے لوگ بڑھتے جائیں گے احتمال بڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ منزل یقین اور اطمینان تک مسئلہ پہنچ جائے گا. نتیجتاً لاجتماع قرینتین ناقصتین، کیا ہے یہ؟ کس بات کا نتیجہ ہو رہی ہے یہاں پر؟ یہاں تک یعنی دو قرینوں کا جمع ہونا کہ جو ناقص ہیں.
ناقص بتایا نا یہ ناقص طریقہ ہے. تو یہاں دو طریقے جمع ہو گئے جو ناقص ہیں. ایک طریقہ مثلا جو دو چیزیں جمع ہو گئی, دو فتوے جمع ہو گئے, یا کہا جائے کہ نتیجہ ہے کس بات کا کہ جمع ہو گئے ہیں دو قرینے جو ناقص ہیں. پہلے مفتی کا فتویٰ, دوسرے کا فتویٰ اسی بارے میں ہے. وحین ينضم الى الفقیہ ہیں فقیہن ثالث, اور جب دو فقیوں میں تیسرا فقیہ بھی مل جائے, نزداد میلن الاعتقاد, تو ہمارا میلان کدھر ہو جائے گا؟ اعتقاد کی طرف, بے وجود هذا دلیل لفظی, اس دلیل لفظی کے وجود پر. یعنی سمجھ رہے ہیں, یعنی ایک فقیہ نے فتویٰ دیا تو ناقص ہے, یہ احتمال یہ ناقص ہے, قرینہ ہے مثلا. دوسرے نے بھی وہ دیا تو بڑھ جائے گا, تیسرا ان سے منسلک ہو جائے اسی مسئلے میں تو وہ بھی کہے ہاں ایسا ہی ہے تو اور زیادہ بڑھ جائے گا اعتماد جو ہے وہ. وَهَكَذَا نَزْدَادُ مَيْلًا إِلَى الْاعْتِقَادِ بِذَلِكَ كُلَّمَا ازْدَادَ عَدَدُ الْفُقَهَاءِ, اور اسی طریقے سے ہم بڑھاتے جائیں گے میلان, اپنا میلان ادھر اعتقاد کی طرف. جتنے فقہاء کے فتوے اس میں بڑھتے جائیں گے, جتنا عدد بڑھتا جائے گا اتنا ہی میلان جو ہے وہ بڑھتا جائے گا. بے وجوب الخمس فی المعادن, کس بات میں کہ معادن میں خمس واجب ہے. فَإِذَا كَانَ الْفُقَهَاءُ قَدِ اتَّفَقُوا جَمِيعًا عَلَى هَذِهِ الْفَتْوَى سُمِّيَ ذَلِكَ اِجْمَاعًا, بس اگر تمام کے تمام فقہاء اس بات پر اتفاق کر لیں کہ معادن میں خمس واجب ہے تو اس فتوے کو نام دیا جائے گا کس بات کا؟ اجماع کا. وَإِذَا كَانُوا يَشْكُرُونَ الْأَكْثَرِيَّةَ فَقَدْ سُمِّيَ ذَلِكَ الشُّهْرَةَ, اور اگر اس فتوے میں تمام شامل نہ ہوں بلکہ اکثریت شامل ہو جائے تو اسے شہرت کہا جاتا ہے. یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اجماع کیا ہے اور شہرت کیا ہے. انہوں نے مثال دی کہ مثلا ایک معادن کے بارے میں کہ معادن میں خمس واجب ہے یا نہیں ہے. ایک فقیہ فتویٰ دے تو اس میں اعتبار کم ہے, ناقص ہے. دوسرا اسی میں وہی فتویٰ دے دے تو اعتبار بڑھ جائے گا. تیسرا اسی سے منسلک ہو جائے تو اور زیادہ بڑھ جائے گا. چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, جتنے بڑھتے جائیں گے اتنے ہی اعتبار میں اضافہ ہوتا جائے گا, یہاں تک کہ منزل اعتبار یعنی یقین اور علم تک پہنچ جائے گا معاملہ جو ہے. صحیح کہنے کہ اگر تمام فقہاء اور مفتی یہی فتویٰ دیں کہ معادن میں خمس واجب ہے تو یہاں پر جو ہے اسے اجماع کہا جائے گا. لیکن اگر تمام نہ دیں بلکہ اکثریت فتویٰ دے, یہ کہنے والے فقہاء کم ہیں کہ معادن میں خمس واجب نہیں ہے, اور یہ کہنے والے بہت زیادہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ معادن میں خمس واجب ہے, تو اسے کہا جائے گا شورا. فالاجماع والشورا طریقان لاکتشاف وجود الدلیل اللفظی فی جملۃ من الاحیان. پس اجماع اور شہرت یہ دو طریقے ہیں کس کو؟ دلیل لفظی کے وجود کو کشف کرنے کے لیے فی جملۃ من الاحیان, یعنی کبھی جو ہے وہ یہ دو طریقے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کشف کرتے ہیں وجود دلیل لفظی کو. یہ دلیل لفظی کہاں سے آئی؟ یہ روایت کی بات چل رہی نا جی. مثلا ان اذا لاحظنا فتوى الفقيه الوجوب, ہاں یعنی دلیل لفظی ہی کی یہاں پر بات چل رہی, سب دلیل لفظی ہیں. روایت دلیل لفظی تو ہوتی ہے, روایت یا حدیث دلیل لفظی ہے. کہنا ہے کہ وہ حکم الاجماع والشہرہ من ناحیۃ اصولیہ انہ متى حصل العلم بالدلیل الشرعی باسم الاجماع او الشہرہ وجب الاخذ بذلك فی عملیۃ الاستنباط. اب سوال یہ ہے کہ اجماع اور شہرت کا اصولی اعتبار سے کیا حکم ہے؟ اجماع اور شہرت کا اصولی اعتبار سے کیا حکم ہے؟ وہ حکم الاجماع والشہرہ من ناحیۃ اصولیہ, حکم اجماع اور شہرت جو ہے اصولی اعتبار سے انہ متى حصل العلم, جب علم حاصل ہو جائے بالدلیل الشرعی, دلیل شرعی کے لیے, یعنی جب دلیل شرعی سے علم حاصل ہو جائے بسبب الاجماع والشہرہ, اجماع اور شہرت کی وجہ سے, جب دلیل شریف کے لیے علم حاصل ہو جائے اجماع اور شہرت سے, وجب الاخذ بذلك فی عملیۃ الاستنباط,
تو پھر ہمیں اس کو لینا واجب ہے عملیہ استنباط میں. جب ہمیں علم حاصل ہو جائے دلیل شرعی میں کسی کے ذریعے، دلیل شرعی کا علم حاصل ہو جائے کسی کے ذریعے، اجماع اور شہرت کے ذریعے، تو اصولی اعتبار سے واجب ہے عملیہ استنباط میں اس پر عمل کرنا، اسے لینا واجب ہے. وَأَصْبَحَ الْإِجْمَاعُ وَالشُّورَى حُجَّةً، تو اس اعتبار سے اجماع اور شہرت جو ہیں وہ حجت ہو گئے یا ہو جاتے ہیں. وَإِذَا لَمْ يَحْصُلِ الْعِلْمُ، اور اگر علم حاصل نہ ہو اجماع اور شہرت سے یا اس دلیل سے جو یعنی حاصل ہو رہی ہے اجماع اور شہرت سے، کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا لَمْ يَحْصُلِ الْعِلْمُ بِالْإِجْمَاعِ وَالشُّورَى فَلَا اعْتِبَارَ بِهِمَا، اگر علم حاصل نہ ہو اجماع اور شہرت کی وجہ سے تو پھر ان دونوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. یعنی ان دونوں کا اعتبار کب ہے؟ جب ان سے علم حاصل ہو جائے، یقین اور جزم حاصل ہو، اطمینان حاصل ہو، تو پھر یہ ان کو لینا واجب ہے. اور اگر علم حاصل نہ ہو اجماع اور شہرت سے تو پھر ان کا لینا واجب نہیں ہے، پھر ان کا اعتبار نہیں ہے. کیوں؟ اذ لا یفیدان حینئذ الا الظن، اس لیے کہ ایسے موقع پر کوئی فائدہ نہیں دیں گے مگر ظن کا. اجماع اور شہرت کیا کا فائدہ دیں گے؟ ظن کا. ولا دلیل علی حجت هذا الظن شرعا، اور اس ظن پر بھی، اس کی حجت پر، اس ظن کی حجت پر کوئی دلیل نہیں ہے. جو ظن اجماع اور شہرت سے حاصل ہو رہا ہے اس اجماع کی حجت پر بھی کوئی دلیل شرعی نہیں ہے، ثابت نہیں ہے. واضح ہوا؟ یعنی اگر اجماع اور شہرت سے علم حاصل ہو رہا ہو تو اسے لینا واجب ہے، اور اگر اجماع اور شہرت سے علم حاصل نہ ہو رہا ہو تو پھر اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ صرف اس سے صرف اور صرف ظن حاصل ہو رہا ہے، اور جو ظن اجماع اور شہرت سے حاصل ہو وہ حجت نہیں ہے، اس کی حجت ثابت نہیں ہے، اس کی حجت پر دلیل نہیں ہے. فالاصل عدم حجته، تو اصل کیا ہے پھر اس کا حجت نہ ہونا ہے. کیوں؟ لأن هذا هو الأصل في كل ظن كما تقدم، اس لیے کہ ہر ظن میں یہ اصل ہے. مطلق ظن کی اصل حجت تھوڑا ہی ہے، عدم حجت ہے. صحیح، سوائے اس کے کہ اس پر کوئی دلیل الگ سے آ جائے عمل کرنے کے لیے. مولانا صاحب جی، یہ مکلف پر حجت نہیں ہے نا، یہ عملیت الاستنباط جو کرتے ہوں گے، اجتہاد کرتے ہوں گے، ان کے لیے حجت ہوگا. جی جی، جو یہ اجماع اور شہرہ ہے نا، یہ حجت مکلف کے لیے نہیں ہے، نہیں، بلکہ جو استنباط مکلف کی بات مجتہدین کے لیے. یہ مکلف کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ انہی کی بات ہے جو فقہاء ہیں، اصولی ہیں اور مجتہدین ہیں. کیونکہ ٹھیک ہے، یہ شکریہ. جو ہماری بحث چل رہی ہے، ہماری بحث اور گفتگو چل رہی ہے اس چیز میں کہ خبریں، مثلا کسی خبر یا حدیث کو ہم کیسے ثابت کریں کہ یہ خبر یا حدیث معصوم علیہ السلام سے صادر ہوئی ہے. تو اس میں اب ہم اس میں شہید صدر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے 4 طریقے بتائے ہیں. پہلا طریقہ متواتر کا ہے، تواتر کا ہے. دوسرا طریقہ اجماع اور شہرت کا ہے. تیسرا طریقہ سیرت متشبعہ کا ہے. اور چوتھا طریقہ جو ہے وہ خبر الثقہ الواحد، خبر الواحد الثقہ کا ہے. یعنی یہ طریقے ظاہر سی بات ہے یہ عام آدمیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ تو سب جو ہیں وہ فقہاء اور مجتہدین کے لیے اور اصولیوں کے لیے ہیں جو اجتہاد کرتے ہیں. شکریہ، شکریہ مولانا صاحب. خیر، یعنی صاحب کتاب نے جو بتایا ہے دوسرا طریقہ کسی حدیث کو جاننے اور سمجھنے کے لیے کہ آیا یہ حدیث معصوم سے صادر ہوئی ہے یا نہیں، تو وہ بتایا ہے اجماع اور شہرت. اور اس میں فقی کے فتوے کی مثال دی کہ ایک فقی فتویٰ دے کہ معادن میں خمس واجب ہے. صحیح ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ قرینہ جو ہے قرینہ اس بات ہے لیکن ناقص ہے. صحیح، اس لیے فتوی فقی جو ہے، جو فتویٰ ہے فقی کا، اس میں 2 احتمال پایا جاتے ہیں، کہ ہم 2 تفسیریں کر سکتے ہیں. ایک یہ کہ فقی نے اپنے فتوے میں اعتبار کیا ہے دلیل لفظی کا، دوسرے اگر وہ صحیح ہے، دوسرے یہ کہ مفتی اپنے فتوے میں مثلا مفتی ہے، یعنی فتویٰ جو ہے فتویٰ مفتی کا یہ خطا ہے. صحیح،
یہ دونوں تفسیریں جو ہیں ان میں احتمال جو ہے کیا پایا جاتا ہے، یہ کیا ہے، یہ قرینہ ہے، قرینہ کون سا؟ ناقص، یعنی ثابت کرنے کے لیے ناقص ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہم کسی دوسرے فقی کا فتویٰ ملا دیں، تیسرے کا ملا دیں، چوتھے کا ملا دیں، پانچواں، اس طرح بڑھتے چلے جائیں تو جتنا عدد بڑھتا جائے گا اتنا ہی فتوے میں قوت بڑھتی جائے گی، یہاں تک کہ سب یہی کہیں تو اسے اجماع کہا جائے گا، اور یا اکثریت کہے سب نہ کہیں، اکثریت کا فتویٰ یہی ہو تو اسے شہرت کہا جائے گا۔ تو یہ اجماع یا شہرت یہ علم کا فائدہ پہنچا رہا ہے تو لہٰذا یہ حجت ہے۔ لیکن اگر اجماع یا شہرت علم کا فائدہ نہ پہنچائے تو ظاہر ہے پھر وہ ظن کا فائدہ پہنچائے گا، اور مطلق ظن جو ہے وہ سب کے سب ظن حجت نہیں ہے، بلکہ وہ ظن جس پر دلیل ہو مثلا اس کی حجت پر وہ حجت ہے۔ تو بتایا کہ ایک طریقہ جو ہے وہ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ یہ روایت یا حدیث معصوم علیہ السلام سے صادر ہوئی یا نہیں، ایک طریقہ اجماع اور شہرت کا ہے، اور باقی ایک طریقہ تواتر کا ہے، اور ایک طریقہ سیرت متشرعہ کا ہے، اور ایک طریقہ جو چوتھا اور آخری بتایا ہے صاحب کتاب نے وہ خبر واحد از ثقہ کا ہے۔ بہرحال آج ہم اس پر اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ غداً سے جی۔ الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔